بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع النور شریف کی پرنور ساعتوں میں اسلامک موضوعات پر منفرد پروگرامز فہم شریعت کی خصوصی ٹرانسمیشن مرحبا یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پیغام قرآن 92 پر براہ راست دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے دیگر علماء کرام و مفتیان اعظام کے خطابات مختلف موضوعات پر آپ سن چکے ہیں۔ آج آخری ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں میری گفتگو کا موضوع ہے 12 ربیع الاول شریف، یوم ولادت یا یوم وصال۔ 12 ربیع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یوم ولادت ہے، اور 12 ربیع الاول شریف جب بھی یہ ماہ مقدس آتا ہے تو مسلمانوں کے چہروں پر ایک خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، دل میں خوشی کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور جب یہ دن آتا ہے تو اس دن تو مسلمانوں کی خوشی دیدنی ہوتی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دے گا کہ آج ہم خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، خوشی ہے آمنہ کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کے حوالے سے اس دن ہر مسلمان خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پر پمفلٹ چھپتے ہیں، اشتہارات شائع ہوتے ہیں، جس میں اس بات کو باور کرانے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے کہ جی 12 ربیع الاول یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت نہیں بلکہ یوم وصال ہے، حالانکہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں ایک آدھی روایت اس حوالے سے ملتی بھی ہے کہ 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال ہے، تو اس سلسلے میں اس حدیث پر تھوڑی سی جرا کروں گا کہ یہ روایت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جی 12 ربیع الاول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وصال ہے۔ جب ہم اس حدیث پاک پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، تو حدیث پاک کے راویوں میں ایک نام آتا ہے محمد بن عمر واقدی، جس کے بارے میں عظیم محدث امام اسحاق بن راہویہ اور ان کے علاوہ بے شمار محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ من گڑت احادیث کے اندر ماہر تھا، یعنی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا حدیث گھڑنے میں، جب بھی اسے کوئی حدیث گھڑنی ہوتی تو یہ فوراً گھڑ لیا کرتا۔ ان کے علاوہ امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ واقدی ثقہ یعنی قابل اعتماد نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ واقدی کذاب ہے، یعنی پرلے درجے کا جھوٹا ہے، اور امام ذہبی نے تو حد کر دی۔ آپ میزان الاعتدال کے اندر فرماتے ہیں کہ واقدی کے سخت ضعیف ہونے پر ائمہ جرح و تعدیل کا اجماع ہے، یعنی تمام ائمہ کرام جو جرح تعدیل کے ماہر ہیں، جو حدیث پاک کو پرکھنے کا جن کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہے، وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو واقدی ہے یہ بہت سخت ضعیف سے ضعیف تر حدیث کو بیان کرنے کا ماہر ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے حوالے سے محدثین نے یہی فرمایا ہے کہ یہ حدیث کسی بھی طرح قابل استدلال نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو ہم دلیل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر اور بھی راوی ہے، اس کا ایک استاد ہے واقدی کا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اس لیے جب محدثین نے جرح تعدیل کی، اس کے بعد جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ یہ روایت جھوٹی روایت ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وصال ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یوم وصال کس طریق کو ہے، وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ 1 یا 2 ربیع الاول شریف کو ہے، 1 یا 2 کو، اور حضرت امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے مکمل اس پر بحث کی ہے، اور بحث کرنے کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ 1 ربیع الاول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وصال ہے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر
بالفرض یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وصال ہو تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وفات کا دن کیوں نہیں مناتے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے فوت ہو جائے تو اس کا سوگ صرف 3 دن ہے، سوائے اس کی بیوی کے کہ اگر اس کی بیوی ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ باقی ہر بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر بالفرض 12 ربیع الاول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وصال ہو تو پھر بھی ہمیں اس دن غم منانے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو 3 دن تک تھا، 3 دن کے بعد تو غم جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن خوشی کو، نعمت کو جو ہے اس کا بار بار تذکرہ کرنا، اس کا ہمیں قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر جو ہے وہ حکم ملتا ہے۔ جس طرح کہ میں ایک ابھی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض ہوئی، یعنی آپ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد دوسری حدیث پاک سنیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن بھی ہے، آپ کی وفات کا دن بھی ہے، یعنی میلاد النبی بھی ہے اور وفات النبی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس دن کو عید کے طور پر باقی رکھا گیا ہے۔ تو ایک ہی دن میلاد النبی بھی ہو اور وفات النبی بھی ہو تو ہمیں حکم یہ ہے کہ وفات النبی نہیں بلکہ میلاد النبی منانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وصال کو، ان کی وفات کو نظر انداز کر کے اس دن کو عید بنایا ہے۔ حالانکہ اگر وفات منانی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو عید نہ مناتا، کیونکہ عید والے دن تو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہو رہے ہیں اس دن ہمیں خوشی کا حکم ہے، حالانکہ آپ کا وصال بھی اسی دن ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایک ہی دن میلاد النبی بھی ہو اور وفات النبی بھی ہو تو ہم وفات النبی کا غم تو نہیں کر سکتے، لیکن میلاد النبی کی خوشی کرنا یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اگر صحابہ کرام کے حالات کو دیکھا جائے تو وہ بھی جب یہ دن آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی خوشی کرتے تھے۔ اور ابھی فیوض الحرمین میں دیکھ رہا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ربیع النور شریف کے اندر مکہ مکرمہ میں حاضر تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے دن میں آپ کے مکان پر، جس مکان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، وہاں گیا تو وہاں دیکھا کہ بے شمار لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت پر جمع ہیں، اور مختلف معجزات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے جن کا ظہور ہوا ان کا وہاں بیٹھ کے تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک نور کی بارش ہو رہی ہے، اور جب میں نے تھوڑا سا غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ نور کوئی عام نور نہیں ہے، یہ ان فرشتوں کا نور ہے جو اس محفل کے اوپر رحمت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو یعنی مکہ مکرمہ کے اندر بھی یہ معمول تھا کہ جب 12 کا دن آتا تھا تو اس دن باقاعدہ طور پر اہل مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت پر جمع ہو کر سرکار کے میلاد کی خوشی مناتے تھے۔ تو جب اہل مکہ کا اور دیگر جتنے بھی عرب ممالک ہیں سب کے اندر یہی معمول رہا ہے کہ وہ اس دن کو میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں، تو کسی طرح کسی انداز سے بھی یہ دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ عظیم محدث ہیں، انہوں نے اپنا اظہار کس انداز سے کیا، فرماتے ہیں کہ اما اہل مکہ تا
یزید و اہتمامہم بہی علی یوم العید، یعنی اہل مکہ میلاد شریف کا اہتمام عید سے بڑھ کر کرتے تھے، یعنی اتنی خوشی وہ عید والے دن نہیں کرتے تھے جتنی خوشی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر کرتے تھے۔ اور یہ خوشی کیوں نہ ہو، ہمیں قرآن مجید نے یہ درس دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ایک خوبصورت واقعہ موجود ہے جس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے آپ کی قوم نے تقاضا کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو اس وقت اللہ کا نبی مانیں گے جب آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو اور اس انداز میں نازل ہو کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جب ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ اتر رہا ہے آسمان سے، تو پھر جب یہ منظر ہم دیکھ لیں گے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، میری قوم نے ایک عجیب سا سوال کر دیا ہے، لیکن تو بھی تو تمام قدرتوں کا مالک ہے، ساری طاقتیں ساری قدرتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے اختیار میں ہیں، تو یا اللہ میری قوم کا یہ سوال پورا کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس انداز سے کہا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، جس دن وہ آسمان سے دسترخوان اترے گا، نازل ہوگا، وہ دن تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، جس دن وہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا وہ ہمارے اگلوں کی بھی عید ہوگی، ہمارے پچھلوں کی بھی عید ہوگی۔ اب وہ دسترخوان جو اترا، اس دسترخوان پر کیا تھا؟ نعمتیں تھیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ وہ جس دن نعمت ہمارے سامنے آئے گی، اس نعمت پر ہم عید بنائیں گے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے جو ہمیں سبق ملا ہے، وہ سبق یہ ملا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت اترے، وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا، تھوڑا سا غور فرمائیں کہ وہ نعمت جو اتری تھی وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی قوم پر اتری تھی۔ تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نعمت اترے، وہ دن تو ان کے لیے عید کا دن ہے، اور جس دن قوم موسیٰ کے لیے کوئی نعمت اترے، وہ دن قوم موسیٰ کے لیے عید کا دن ہے، اور جس دن زمین والوں پر کوئی نعمت اترے، وہ زمین والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن آسمان والوں پر کوئی نعمت اترے، ان کو کوئی نعمت ملے، وہ ان کے لیے عید کا دن ہے۔ تو جس دن ساری کائنات کے لیے نعمت اترے، وہ دن ساری کائنات کے لیے عید کا دن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت کس طرح ہیں، تو بخاری شریف جلد نمبر 2 کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ یہ وہ عظیم مفسر ہیں، عظیم فقیہ ہیں، جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، یا اللہ ان کو قرآن کا علم سکھا اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ علمہ الکتاب، ان قرآن مجید کا علم سکھا اور دین کی فقاہت، دین کی سمجھ عطا فرما۔ ان کا قول ہے کہ محمد نعمت اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ تو بھائی جب کوئی عام نعمت اترے تو وہ نعمت عید ہے، وہ جن کے لیے اترے وہ ان کے لیے عید کا دن بنتی ہے جس دن نعمت اترے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ تو جس دن نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس دن تو پھر تمام مسلمانوں کو عید منانی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا نبی، اپنا محبوب مبعوث فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت بن کر آئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ اور اپنے موضوع کے حوالے سے آخری بات یہی کروں گا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کا یوم وصال 12 ربیع الاول دنیا کے کسی حساب سے جہاں سے بھی آپ کیلکولیشن کر کے لے آئیں، جمع تفریق ضرب تقسیم کر کے لے آئیں، کسی بھی طرح 12 ربیع الاول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وصال بنتا ہی نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم میلاد ہے، اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ ساری امت آپ پڑھ لیں، تمام مفسرین کو، محدثین کو، بلکہ خود یہ جن کی طرف سے اشتہارات چھپتے ہیں ان کے بڑوں کو پڑھ لیں تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم میلاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔